السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، میرا نام قدیر خان، انفیل فزکس، چیپٹر نمبر فرسٹ، لیکچر نمبر فرسٹ، کلاس فرسٹ ایئر، اور چیپٹر کا نام ہے میجرمنٹ۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں انٹروڈکشن ٹو فزکس، یعنی فزکس اور فزکس کی اسکوپ ہمیں پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے کہ فزکس کا اسکوپ کیا ہے، کہاں تک ہے۔ پہلے تو ہمیں انٹروڈکشن میں یہ جاننا چاہیے کہ ہمارے پاس فزکس کیا چیز ہے، فزکس ہم کیوں سلیکٹ کرتے ہیں، فزکس میں ہمیں کیا پڑھنا ہے آگے۔ تو دیکھیے انٹروڈکشن میں اگر آپ دیکھیں، اٹ از دی برانچ آف سائنس دیٹ انوالو دی فزیکل ورلڈ، ٹھیک ہے، دی اسپیسیفک ان فزیکل انورس ان جنرلی۔ اگر ہمیں بات کر لوں گا، یہاں سے آپ کو اسٹارٹ ہونا چاہیے۔ دو چیزوں پہ ڈیپینڈ کرے گا، ایک انرجی ہوگا، ایک میٹر ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو انرجی کی سمجھ آ جائے اور آپ کو میٹر کی سمجھ آ جائے تو اٹ مینس کہ آپ کو فزکس اچھی طرح آئے گا۔ اب انرجی کیا ہوتا ہے، میٹر کیا ہوتا ہے؟ میٹر ہم نے آلریڈی پڑھ چکا ہے کہ جو چیز جگہ گرتی ہے، وزن رکھتی ہے، اس کو اردو میں مادہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر میں بات کروں کہ فزکس میں زیادہ تر جو ہے دو چیزوں پہ زیادہ ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ ایک جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ ہاؤ، کیسے، ایک ہوتا ہے وائی۔ ان دو چیزوں کی جب سمجھ آ جائے گا تو اٹ مینس کہ آپ کے پاس فزکس کا سوچ سمجھ آ گیا آپ کو۔ اینڈ یہ جو ریلیٹڈ ہے انرجی، میٹر، ہاؤ، وائی ریلیٹڈ، یہ کیوں آپس میں ریلیٹڈ ہے؟ دیکھیے آپ سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ فنڈامنٹل کوانٹٹی، لائک فار ایگزامپل آپ سے کوشچن کرتا رہتا ہے۔ پہلا کوشچن تو یہ وہ کرے گا کہ ہاؤ ڈیڈ دی انورس بگن، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ وہ کوشچن کر سکتا ہے نمبر 2، ہاؤ کی میں نے بات کیا ہوا ہے کیونکہ فزکس میں صرف دو چیزوں کو یوز کرنا ہوگا، یہ ہاؤ کو، ٹھیک ہے۔ پھر ہاؤ ڈز اٹ چینج، پھر اس میں جو ہے چینج کیسے آتا ہے، تبدیلی کیسے آتا ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے وائی کی بات کیا۔ اگر آپ وائی کی طرف دیکھیں تو یہاں پہ اس کوشچن نمبر 3 کو کہ وائی ڈو یو تھنک پاس ٹو دی گراؤنڈ، کوئی چیز اگر ہم اوپر کی طرف کرتے ہیں وہ نیچے کی طرف کیوں آ رہا ہے۔ نیکسٹ میں نے وائی کی بات کیا کہ فزکس میں صرف وائی اور ہاؤ کی بات ہوتی ہے۔ وائی ڈز دی مون سیم ٹو دی چینج شپ ڈیورنگ دی منتھ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ڈے بائی ڈے کیا ہوتا ہے، مون میں چینج آتا ہے۔ پہلے چھوٹا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر ایک دن دوبارہ آتا ہے کہ وہی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ کیوں آتا ہے؟ اس طرح کوشچن میں فزکس میں ہوتے رہتے ہیں۔ اور اگر میں آپ کو کوشچن نمبر 5 کی طرف ہوں کہ وٹ گوز ان سائڈ دی سن ٹو میک دی ہاٹ، یہ اندر جو سن ہوتا ہے، فار ایگزامپل یہ آپ کے پاس سن ہے، سن کے اندر بہت زیادہ ہیٹ ہے، بہت زیادہ ہاٹ ہے، بہت زیادہ گرم ہے، یہ کیوں ہوتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں جو ہم مثلا جتنا بھی علم حاصل کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، ہمارے پاس فزکس میں ہاؤ اینڈ وائی کی بات ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہاؤ اور وائی کی بات سمجھ آ جائے کہ فزکس کی سمجھ، اور ان دونوں کے ساتھ جو ریلیٹڈ ہے، جو میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو آپس میں ریلیٹڈ ہے، یہ ہمارے پاس انرجی اور میٹر کے درمیان بات کرتی ہے۔ میٹر تو میرا انرجی کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کے پاس ایبلٹی ہے چلنے کی، اٹ مینس آپ کے پاس انرجی ہے۔ اب انرجی کس چیز کے ساتھ ہونا چاہیے؟ میٹر کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر میٹر ہے تبھی انرجی ہے۔ اس کے بعد ہم اگر اس کی مزید ایکسپلینیشن کی طرف جائے کہ دی آل فینامنا آف دس کائنڈ ان دی میٹر، اب ان قسم کی جو میٹر ہمارے پاس ہوتے ہیں، دی انورس آر ریلیٹڈ ٹو میٹر اینڈ انرجی۔ جتنا بھی آپ انورس کے بارے میں دیکھ لیں، انورس کیا ہوتا ہے؟ کائنات ہوتا ہے۔ اس کائنات میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے ریلیٹڈ چیز جو آپس میں ہوتا ہے وہ میٹر اور انرجی ہوتا ہے۔ آگے ہم مزید پڑھیں گے، لیکن یہ سٹارٹنگ کلاس ہے، جسٹ وی ہیو ٹو انٹروڈکشن پہ آپ کنسیڈر کریں کہ یہ پہلا پیج نمبر، یہ جو بک کے پیج کے یہاں سے آپ دیکھیں، یہ جو ہے پیج نمبر 1 پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دس ریلیٹڈ ٹو میٹر اینڈ انرجی، یہ کس چیز سے آپس میں جڑے ہوتے ہیں؟ انرجی، میٹر جو ہے یہ کس چیز سے؟ انرجی تبھی ہوتا ہے جب میٹر ہی ہوتا ہے، میٹر نہیں ہے انرجی نہیں ہے، اور انرجی ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے، دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہتے ہیں۔ فزکس کے اکارڈنگ اگر ہم دیکھ لیں کہ فزکس از دی روٹ آف دی ایوری فیلڈ آف دی سائنس، اگر ہم فزکس کو دیکھیں، یہ جو ہے جڑ ہے ہر فیلڈ میں، جہاں بھی آپ چاہے دیکھیں۔ اگر ہم چلتے ہیں تبھی فزکس کی ضرورت ہے۔ آپ جتنا فورس زمین پہ لگاتے ہیں، اس کے اپوزٹ فورس آپ پہ زمین بھی لگاتا ہے۔ آپ دیکھیے، ہم ڈرائیونگ کرتے ہیں، ہم گاڑی چلاتے ہیں،
کیا ہوتا ہے؟ یہ ساری فزکس کے اصول ہیں. آپ جتنے بھی گیم کھیلتے ہو دنیا میں, جو گیم بھی آپ کھیلتے ہو اکارڈنگ ٹو فزکس کھیلتے رہتے ہو, ٹھیک ہے. اس کے بعد فزکس اینڈ اسکوپ, کیونکہ ہمارا کوشچن یہی آئے گا آپ کو پیپر میں کہ ایکسپلین دی فزکس اینڈ اٹ اسکوپ, ٹھیک ہے. آپ کو اگر کوشچن میں آ جائے تو جسٹ یو ہیو ٹو, یہ جو 4-5 چیزیں میں نے آپ کو لکھا ہے, یہ چیز کو ختم کرنا ہے. یہ تو میں نے آپ کو کوشچن سمجھانے کے لیے کیا ہوا ہے. آپ نے اس چیز کو ہٹانا ہے, ایک ڈیفینیشن کو لکھنا ہے اور دوسری جو ہے اس چیز کو لکھنا ہے, بس آپ کا کوشچن کمپلیٹ. اگر وہ لانگ کوشچن کی بات کرتا ہے تو آپ یہاں سے لے کے یہ چیز کو چھوڑ کے یہ لکھنا ہے اور ساتھ میں یہ بھی لکھنا ہوگا. اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں فزکس اینڈ اٹ اسکوپ. فزکس کی اسکوپ کی طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس اسکوپ کیا ہے؟ دی موسٹ آف دی میجر ڈیولپمنٹ اینڈ کیمسٹری میں آپ دیکھ لیں اس کی کیا اسکوپ ہوگا. تو ہمیں پہلے اس بات پہ غور کرنا ہوگا کہ فزکس جو ہے یہ کیمسٹری کے ساتھ کس ترتیب سے ریلیٹڈ ہے, اس کے ساتھ کیا باہمی تعلقات ہے, ریلیٹڈ ہے, کیا تعلق ہے اس کے ساتھ. پھر بایو کی طرف آپ کو جانا ہے کہ یار بایو کے ساتھ مطلب یہ تو ہمیں ایک جاندار چیزوں کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے, اور کیمسٹری میں ہمیں کیا کرنا ہے, کیمسٹری میں ہم میڈیسن کے بارے میں جتنا بھی ہوتا ہے, ان انسٹرومنٹ کے بارے میں, ایلیمنٹ کے بارے میں ہمیں پڑھنا ہوتا ہے. پھر اس کے اندر بھی برانچز ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب پھر جیولوجی کی طرف جیو فزکس کے بارے میں کہ ارتھ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے فزکس کا, ٹھیک ہے. اور ہم نے پہلے اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں 9th چیپٹر میں, اگر آپ جائیں وہاں پہ ہم نے فزیکل کی بات کی تھی کہ فزیکل کوانٹٹی ہوتا ہے. پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ ہمارے پاس وہ کوانٹٹی جو ہم میئرمنٹ کر سکتے ہیں, جو اس کے اندر دو ہی ہوتے ہیں. ایک لیونگ تھنگ کے بارے میں ہم علم حاصل کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک جو ہے ہمارے پاس لیونگ تھنگ کے بارے میں علم. جو نان لیونگ تھنگ کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں وہ ہم فزکس کی طرف لے کے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو کیمسٹری, بایو, جیولوجی میں, ٹھیک ہے. ابھی جگہ اگر آپ کو انجینئرنگ کی طرف چلے جائے, ایون ان دس میڈیسن ہیز بین میڈ بائی دی فزسسٹ. آپ اگر دیکھا جائے آپ کو جہاں پہ فزکس والے ہیں, فزسسٹ اس کو کہتے ہیں جن لوگوں نے ان چیزوں پہ کام کیا. آپ انجینئرنگ پہ جائے, ٹھیک ہے, آپ جو ہے کیمسٹری پہ جائے, بایو پہ جائے, جیولوجی پہ جائے, مختلف فیلڈ پہ آپ جا سکتے ہیں. وہاں سے آپ کو یہ چیز کلیئر ہو سکتا ہے کہ فزکس کے ساتھ اس کا ریلیٹڈ تعلق کیا ہے, اسکوپ کیا ہے, وہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا. نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے, فزکس از آلسو دی فنڈامنٹل ماڈرن ٹیکنالوجی. ابھی یہاں پہ جو میں نے ورڈ یوز کیا ہوا ہے ماڈرن ٹیکنالوجی کا مطلب کیا ہے؟ ماڈرن ٹیکنالوجی کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے, وقت کے ساتھ ساتھ فزکس میں بھی چینج ہو سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا آج کل جرمن میں جو ایک ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے, اس نے آرٹیفیشل سن بنایا ہوا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ماڈرن ٹیکنالوجی اکارڈنگ ٹو فزکس ہے, ٹھیک ہے. کیسے بنایا ہوا ہے؟ ایک ایسا سن بنایا ہوا ہے کہ وہ مطلب دن کے وقت وہ چارج ہو جاتا ہے. جرمن میں اس نے جو بنایا ہوا ایک پورا ایریا کے لیے اس نے بنایا ہوا. اب جب وہ چارج ہو جاتا ہے, دن کے وقت وہ چارج ہو جاتا ہے, رات کے وقت پوری شہر کو وہ روشنی دیتا ہے. یہ کیا ہے؟ ہمارے پاس ماڈرن ٹیکنالوجی ہے, ٹھیک ہے. اس کی بات اگر ہمیں کیا کرنا ہے, فزکس فار دی میڈیکل اپلیکیشن, یہ چیز بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے. اس کو یاد کرنا ہوگا. آپ جو اسکوپ ہے زیادہ تر ہمیں اب یہ بھی جو ہے یہ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس بیولوجی کے سامنے, ٹھیک ہے. فزکس فار دی میڈیکل اپلیکیشن, میڈیکل میں اس کی اپلیکیشن کیا ہوگی؟ آپ نے دیکھا ہوگا, نام تو ضرور سنا ہوگا, ایم آر آئی. کہ میں نے ایم آر آئی کیا, ایم آر آئی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس ہوتا ہے میگنیٹک ریزوننس امیج, کلیئر. آپ نے دیکھا ہوگا لیزر, لیزر سرجری میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹوٹل پریکشن ہے. فار ایگزامپل آپ کو گلے کا کوئی پرابلم ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اکارڈنگ ٹو لیزر کے تحت پہ آپ اس کو آرام کے ساتھ آپریشن کر سکتے ہیں, کیونکہ اس کے اندر اتنا زیادہ ہیٹ کو پروڈیوس کرتا ہے کہ جو اندر آپ کے پاس یہ فار ایگزامپل آپ کی کڈنی میں اسٹون میں کوئی پتھری ہے, اس کو آپ لیزر کی وجہ سے اس کو کیا کرتے ہیں؟ ختم ہی کر سکتے ہیں, ڈسٹرائڈ کر سکتے ہیں, کلیئر ہے. اس کے بعد الٹراسونک امیجنگ. الٹراسونک امیجنگ کیا ہے ہمارے پاس؟ الٹراسونک میں ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ بھی اکارڈنگ ٹو فزکس ہم کرتے رہتے ہیں. اس کے بعد اگر میں لاسٹ پہ آ جاؤں, فزکس از اے سبجیکٹ وی ڈیپینڈ آن اٹ فار دی نیسیسٹی نیئرلی ایوری تھنگ فرام واکنگ ٹو ڈرائیونگ اے کار. فار ایگزامپل
لاسٹ میں اگر میں اس کی بات کروں فزکس کا، آپ جب چلتے ہو زمین پہ، ٹھیک ہے، آپ فورس تو مطلب اوپر سے لگا رہے ہو زمین پہ، اور زمین جو ہے آپ کے اپوزٹ فورس لگاتا ہے. یہ واکنگ جو آپ کرتے ہیں یہ بھی ہمارے پاس ایک فزکس کے اصول پہ چلتا رہتا ہے. اس کے بعد اگر آپ کار چلا رہے ہو، آپ جتنا موڑ رہے ہو، آپ مطلب جا کے سفر کر رہے ہو، یا آپ کوئی گیم کھیل رہے ہو، یہ سارا کام کس کا ہے؟ فزکس کا. اکارڈنگ ٹو فزکس ہوتا رہتا ہے. اس کے بعد لاسٹ کٹنگ دی ٹری ٹو بلڈنگ نیو ہاؤس. اب اگر کوئی گھر بنا رہے ہیں اس کے ساتھ کیا ہے؟ ایوری تھنگ از انوالو ان دی فزکس. آرکیٹیکچر کو آپ دیکھیں، وہ جو بنا رہے ہیں اتنا کٹ لو، یہ میجرمنٹ ہے نا. یہ ہمارا جو آج ٹاپک بھی ہے، چیپٹر کا نام بھی ہے، وہ بھی میجرمنٹ ہے. تو آپ جتنا مطلب لکڑی کو کاٹتے ہو، جس ترتیب سے آپ دروازے بنا رہے ہو، جو یہ سارا میجرمنٹ میں آتا رہتا ہے. تو یہ بھی آپ کا اسکوپ ہے فزکس کی طرف. آگے میں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں، پہلے آپ اس کو لکھ لیں، لکھنے کے بعد پھر اس کو لیکچر کو دیکھ لیں. جب آپ لیکچر کو دیکھیں گے تبھی آپ کو سمجھ آ جائے گی. ٹاپک ہمارا کیا ہے کہ فزکس اینڈ اٹ اسکوپ. کوشچن ہی آئے گا. انٹروڈکشن آپ کو کرنا ہے. انٹروڈکشن میں آپ کو صرف دو ہی چیزوں پہ ڈیپینڈ کرے گا، انرجی اور میٹر کے بارے میں، کہ انرجی کیا ہے. پہلے تو اس کے بارے میں ہمیں پڑھنا چاہیے تھوڑا، اس کے بعد میٹر کے بارے میں. اور میٹر کے بارے میں نے آلریڈی ڈسکس کیا کہ جو چیز جگہ گرتی ہے، وزن رہتی ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم میٹر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور فزکس میں دو چیزیں پائی جاتے ہیں، دو میں سے ایک جو ہوگا ہاؤ، ایک ہوتا ہے وائی. ان دو چیزوں کو آپ کو جواب دینا ہوگا. کیسے؟ میں ایک دو تین ایگزامپل چار دیتا ہوں کہ ہاؤ ڈڈ دس یونیورس بگن، ہاؤ ڈز اٹ چینج، تبدیلی کیسی آتی ہے اس کے اندر. وائی ڈز اٹ دی مون سیم ٹو دس چینج شفٹ ڈیورنگ دی منتھ. لاسٹ منتھ میں اگر دیکھیں تو وہاں پہ اپنے شفٹ کیوں تبدیل کرتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بات ہے what goes inside the sun to make hot. کیا ایسا پروسیس ہوتا ہے سن کے اندر کہ جو وہ ہاٹ ہوتا ہے؟ کیوں ہاٹ ہوتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تو ہاؤ اور وائی جو ہے آپس میں بہت امپورٹنٹ ہے فزکس میں. پھر اگر اس رات تمام فینامینات کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں صرف دو چیزوں پہ سمجھ آ جاتا ہے اس یونیورس میں، کہ اس یونیورس میں اگر ریلیٹڈ چیز ہے وہ دونوں کائنات کی، وہ میٹر اور انرجی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر فزکس کی وجہ سے ہم دیکھیں، فزکس ایسا روٹ ہے، ایسا جڑ ہے کہ ہر سبجیکٹ میں وہ کیا ہوتا ہے؟ انوالو ہوتا ہے، انکلوڈنگ ہوتا ہے. آپ یہاں پہ ابھی اسکوپ کی طرف آپ کو لکھنا ہے کہ اسکوپ کیا ہے. اسکوپ میں نے آپ کو بتایا کہ بیولوجی میں اس کا اپنا ہے، ٹھیک ہے، ایگریکلچر میں اس کا اپنا ہے، انجینئرنگ میں اپنا ہے، کیمسٹری میں اپنا ہے، بایو میں اپنا ہے، جیولوجی میں اپنا ہے. ہر چیز کے ساتھ اس کا ایک لینکس ہے. آپ اگر ارتھ فیکٹ کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں، جیولوجی، جیو مینس ارتھ، ٹھیک ہے، بایو مینس زندگی. ابھی تو ہم یہ لائف اس کی طرف چلے جاتے ہیں، لائف کی طرف، لیکن اس کے اندر بھی فزکس انکلوڈنگ ہے. آپ لیزر میں آپریشن کرتے ہیں، یہ لیزر کام تو فزکس کا ہے، لیکن یوز میڈیکل والے کرتے ہیں. کیمسٹری میں آپ میڈیسن کی طرف آپ چلے جائیں، میڈیسن میں جو انسٹرومنٹ ریکوائرڈ ہوتا ہے وہ فزکس والے اس کو مطلب دے دیتے ہیں، تبھی وہ اپنے کام اس کو چلا دیتا ہے. آپ اگر انجینئرنگ سائڈ پہ جائیں، آپ کوئی مشین بنا رہے ہو، کوئی مشین آپ کے پاس ہے، یہ مشین کس کی تحت پہ چلتا ہے؟ یہ بھی فزکس کے اصولوں پہ چلتا ہے. حتیٰ کہ اب جائے تو میڈیسن ہیز بین میڈ بائی فزسسٹ. اب میڈیسن کی طرف چلے جائیں، میڈیسن جو ہے یہ بھی ہمارے پاس فزسسٹ کا کام ہوتا ہے. Physics is also fundamental modern technology. MCQs بھی یہی آ سکتا ہے کہ ہمارے پاس the physics is also is called what fundamental. کوئی چار تین آپشن اور دیں گے A B C D، تو بس یوں آپ نے اگر ٹھیک آنسر لگانا ہے تو فنڈامنٹل آف دی ماڈرن ٹیکنالوجی. اور ایڈوانس ٹیکنالوجی بھی آ سکتا ہے. ایڈوانس ٹیکنالوجی کا مطلب کیا ہے کہ اب یہ نہیں ہے کہ جو پرانا فزکس تھا وہ سٹاف ہے، نہیں، ابھی تک بھی کام لوگ ریسرچ کرتے رہتے ہیں، اس لیے یہاں پہ اس نے ماڈرن ٹیکنالوجی کہتا ہے. مطلب وقت کے ساتھ ساتھ یہ ایڈوانس ٹیکنالوجی بھی شو کرتا رہتا ہے. جس طرح میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دیا کہ جرمن میں جو آرٹیفیشل سن بنتا ہے یا بن گیا ہے وہ کیا ہے؟ یہ بھی ہمارے پاس ابھی ریسرچ ہے، ماڈرن ٹیکنالوجی ہے فزکس. اور پھر اس کی میڈیکل اپلیکیشن میں ہم جاتے ہیں، ایم آر آئی کی طرف جاتے ہیں، میگنیٹک ریزوننس امیج. ہمیں جو ہے سی ٹی اسکین آپ لے لیں. ایک اور ایگزامپل ہے، بہترین ایگزامپل ہے سی ٹی اسکین اینجیوگرافی. سی ٹی اسکین اینجیوگرافی میں ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ سی ٹی اسکین اینجیوگرافی میں آپ دل کی پیشنٹ ہے، ہارٹ ہے، تو آپ اس مشین کے اندر چلے جائیں، اس بچے کو اندر کریں، وہ تقریباً ودن 15 منٹس میں آپ کو پورا ایک سی ڈی کیسٹ دے گا. آپ کو پورا جو انٹرنل سسٹم ہے وہ کیا کرے گا؟ آپ کو شو کرے گا ایک سی ڈی کیسٹ میں آپ کا جو جتنا بھی انٹرنل پرابلم ہے
مطلب جتنے بھی آپ کے اندر جو امپیکٹ ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو شو کرے گا کہ یہاں پہ ایک مطلب جو الیکٹران فلو کرے گا وہاں پہ، جہاں پہ الیکٹران فلو نہیں کرے گا اٹ مینس کہ وہاں پہ کچھ امپیکٹ ہے. یہ بھی کیا ہے، سی ٹی اسکین انجیوگرافی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ایم آر آئی بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ ایکس رے آپ دیکھ لو، ایکس رے جو کر کے دیکھتا ہے، یہ بھی فزکس اصول پہ، الٹراسونک امیجنگ جو اس کو کہتے ہیں. اچھا فزکس جو ہے ہمارے پاس ڈیپینڈ کرتا ہے کس پہ، ہمارے پاس نیئرلی وہ بہت قریب ہوتا ہے ایوری تھنگ فرام دی. آپ دیکھیں کہ اگر آپ چلتے ہو، آپ گاڑی چلاتے ہو، یا جو آپ کھاتے ہو، آپ جو بھی کرتے ہو، یہ اصول فزکس کے مطابق یہ ہم کر سکتے ہیں. آپ کٹنگ دی ٹری، آپ کوئی درخت کو کاٹتے رہتے ہو، یا اس درخت کاٹنے سے آپ جو بلڈنگ بنا رہے ہو، ٹھیک ہے، جس کو ہم اگر مطلب بلڈنگ کی وجہ سے ہاؤس آپ کوئی گھر بھی بنا رہے ہو، تو یہ ساری چیز جو ہے یہ فزکس میں آتے ہیں. اور یہاں تک ہمارے پاس سمجھنے کی کوشش کریں، پہلے اس کو لکھ لیں، لکھنے کے بعد یہاں پہ دیکھ لیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. یہ میجرمنٹ ہمارا جو ہے چیپٹر ہے اور کلاس فرسٹ ایئر ہے، ٹھیک ہے، لیکچر نمبر فرسٹ ہے، اور ملتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں. السلام.